ہم کیا کرتے ہیں لائف میں, اگر میں کوئی قوم مثال دیتا ہوں, ایک بچہ ہے اس کو بار بار بخار ہو رہا ہے, ماں جی کہتی ہے بیٹا پیناڈول کھا ٹھیک ہو جائے گا, وہ پیناڈول کھاتا ہے 6-7 گھنٹے ٹھیک ہوتے ہیں, وہ دوبارہ بخار ہو جاتا ہے, اچھا دوبارہ بخار ہو گیا چلو پیناڈول کھاؤ, وہ پھر پیناڈول کھاتا ہے, اگلے دن دوبارہ بخار ہو جاتا ہے, دوبارہ بخار, پھر پیناڈول کھاؤ, پیناڈول کھلاتے رہتے ناٹ ریئلائزنگ کہ جو اندر مسئلہ ہے, جو اندر اس کو ٹائیفائڈ ہوا ہوا ہے یا ملیریا ہوا ہے یا نعوذ باللہ کوئی کینسر ہے, ٹیومر ہے, جس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے, اس کو ٹریٹ نہیں کرنا, جو بخار ہے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, پیناڈول دے کے سلا رہے ہیں بار بار کہ چلو 5-6 گھنٹے گزر جائیں گے. واللہ ہم لوگ لائف میں اس طرح کرتے ہیں اپنے ساتھ. when we are not happy, ہمیں لائف is not making any sense, we are not satisfied, we are not content, پیناڈول کھلاؤ اس کو. کیا پیناڈول ہماری ریٹیل تھیراپی, شاپنگ پہ چلے جاتے ہیں, شاپنگ کر کے واپس آئے اگین بخار ہو گیا, ڈپریس, چلو کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھا کے آئے پھر ڈپریس, چلو میوزک سن لیتے ہیں, you listen music and you have a good time, اور آج جیسی میوزک اتارا become more depressed. چلو اب کھاڑی ہوئی سیل لگی ہوئی ہے, کھاڑی میں چلے گئے, شاپنگ وغیرہ کر کے, you find good dresses, کچھ بہتر فیل کرتے, now you come back, you become more depressed. جو اصل مسئلہ ہے, اصل جو کینسر ہے اندر, کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے, اللہ کی یاد کوئی نہیں ہے, اللہ سے ریلیشن کوئی نہیں ہے, we don't cater it, we don't feed our souls. اور یہ جو اصل جو ہے نا, اصل جو توحہ جلیل ہے, وہ باڈی ہے, سول ہے, اصل سول ہے. اصل ہاشم جو ہے نا, he is not his body, he is his soul. ہاشم جب اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, صحت کے ساتھ رکھے, جب طہ جلیل مر جائے گا, جب انسان مر جاتا ہے تو ماما کہتی ہیں کہ بیٹا پاپا آپ کے زندہ نہیں رہے, پاپا اللہ کے پاس چلے گئے. بچہ کہتا ہے ماما پاپا تو سامنے لیٹے ہوئے ہیں, اللہ کے پاس کیسے گئے؟ کہ نہیں بیٹا اللہ کے پاس چلے گئے. اور اس کو نام نہیں کہتے طہ کو اٹھاؤ جی, نہیں میت کو اٹھاؤ. اب وہ طہ نہیں رہا, وہ میت بن گئی ہے, اور اٹھا کے برداشت نہیں کرتے, گھر میں پڑی رہے, لگے تمہارا سب کچھ تھا یار, نہیں, قبر مٹی میں ڈالو, بدبو آئے گی, زندگی جینا مشکل ہو جائے گا. تو طہ کہاں گیا؟ طہ تو اوپر چلا گیا. اور پھر عالم قیامت کے دن ایک ڈیفرنٹ باڈی ملے گی, اور جنت میں وہی طہ ہے, باڈی کیا ہو گئی؟ اصل از دا سول, وہیکل ہے ہماری باڈی یہ والی. جنت میں کیا اس باڈی کی کیا اسپیسیفکیشنز ہوں گی؟ 33 ایئرز آف ایج, آدم علیہ السلام کی ہائٹ, کوئی فیٹس نہیں, کوئی لو ہینڈلز نہیں, 6 پیکس, صحیح مسکولر باڈی, لمبا چوڑا قد, خوبصورت, جب بھی دیکھو خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے. میں کون ہوں جنت میں؟ میں کون ہوں گا؟ طہ ہوں گا, لیکن باڈی کیا ہو گئی؟ چینج ہو گئی. اور اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہم کبھی جہنم کا چہرہ بھی نہ دکھائے. جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ہوں گے وہی لوگ, لیکن ان کی باڈی کس طرح کی ہوں گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے لمبے اور ہیوج موٹے جسم ہوں گے, بڑے جسم ہوں گے, اتنے بڑے کہ ملٹیپل لیئرز آف سکن ہوں گی, تاکہ وہ جب جلیں تو ان کو صحیح ٹارچر ہو, صحیح پین فیل ہو. ہوگا تو وہی عبداللہ, عبد الرحمن, عثمان, طاہر, لیکن اس کی باڈی کس طرح کی ہوگی؟ ہیوج, لمبی, اور وہ جہنم میں ہوگا نعوذ باللہ. تو اصل از دا سول. اور یہی سول تھی جو پہلے ماں کے پیٹ میں تھی, اتنی سی تھی, پھر بڑھتی 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 ایک بچہ بنا, بچے سے زمین اس دنیا میں آیا, اور پھر ایسے انسان بن گیا, اور پھر یہ جب روح نکال لی جائے گی تو یہ باڈی کو مٹی میں ڈال دیا جائے گا, اور پھر اس کی کوئی وہیکل نہیں ہوگا, کیونکہ عالم برزخ ہے, عالم ارواح ہے, وہ روح کا جہان ہے, اور پھر جنت یا جہنم. تو the actual is the soul, but what we do is یہ نیویا کریم لگائیں, یہ فیئر اینڈ لولی لگائیں, کیا کہ گورے ہو جائیں گے, یہ وہ. all what we do is ہم بیوٹیفائی our bodies, just بیوٹیفائنگ our bodies, کہ ہم پہنے لگے اچھے, دکھیں اچھے, لیکن اندر کی جو سول ہے, جو ہمارا اصل سیلف ہے, اس کو ہم کبھی ٹائم نہیں دیتے. and that's why آپ دیکھیں depression rates are rising like anything, youngsters are going into drugs like anything, people are fighting and whining and crying, frustration, anxiety. اب دیکھیں آپ صبح آفس کے لیے جا رہے ہو, پی پی ہارن کی آواز آ رہی ہے, ہر بندہ ناخوش ہے. جو اصل زندگی کا مقصد ہم نے بھلا دیا اصل میں وہ.
اور وہ کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، کہ تو زندگی گزار اچھی طریقے سے گزار، لیکن ہمیں کبھی نہ بھولنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کی جو سکون ہے وہ میری یاد میں ہے۔ تو مجھ سے دور نہ ہونا، مجھ سے دور ہوگا تو تنگ زندگی گزارے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک اعمال کرے گا، جو شخص ہے چاہے مرد ہے عورت ہے اور وہ مومن ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اکبر، تو ہم اس کو ایسی زندگی دیں گے تو کیا کمال کی زندگی ہوگی، بہترین زندگی کا راز۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، شرط کیا ہے؟ من عمل صالحا، جو نیک اعمال کرے گا۔ سو ہماری جو زندگی کا جو راز ہے نا، جو اصل سکسس ہے، وہ ویلتھ، فیم، سوشل سٹیٹس نہیں ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ سے راضی ہو گیا اس دنیا میں اور اللہ سے راضی ہو گیا، اصل سکسس یہ ہے۔ قرآن کی ڈیفینیشن کیا؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کو، قرآن سے پوچھتے ہیں، ہاں جی قرآن اللہ تعالیٰ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں انٹر ہو گیا، یہ ہے کامیاب انسان، یہ ہے سکسسفل انسان۔ چاہے دنیا میں اس کے پاس کوئی اچھی گاڑیاں نہیں تھی، چاہے دنیا میں اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا، چاہے دنیا میں اس کے پاس بہت اچھی جاب نہیں تھی، بس گزارا کیا ہے اس نے، لیکن ہمیں نہیں چھوڑا اور ہم نے اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ فقد فاز فوزا عظیما، کیا کمال کے سکسسفل لوگ ہیں۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ دنیا کی حیثیت جو ہے نا مچھر کے پر سے بھی کم ہے، اور اگر مچھر کے پر جتنی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے۔ وہ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، زناکاروں کو بھی دیتا ہے، بدماشوں کو بھی دیتا ہے، نیک لوگوں کو بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دے رہا ہے، کسی سے ویلیو کوئی نہیں، اس کو دو جی دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی بڑی ویلیو ہے، وہ جنت صرف اس کو دے گا جو کمال کے لوگ ہوں گے، جو واقعی میں جنت ڈیزرو کرتے ہوں گے۔ دنیا تو اس کو بھی دیتا ہے جو ڈیزرو بھی نہیں کرتا، قدر و قیمت کوئی نہیں ہے اس کی۔ کافروں کو بھی دنیا دی ہوئی ہے، ہر کسی کو دنیا دی ہوئی ہے، لیکن جنت اس شخص کو دے گا جو کہ ڈیزرو کرتا ہوگا۔ یہ ہے اصل سکسیس۔ اینڈ یو نو، ایک عالم تھے ابراہیم الحربی، ان سے ایک پرنس نے پوچھا، ہمارا مسلمان تھا وہ، کہ ابراہیم الحربی آپ بتائیں کہ why do we love this world and hate to die؟ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بس رہیں، اس دنیا میں رہیں۔ اور انہوں نے کہا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، اس کی وجہ ہے کہ تم نے you have built this dunya and you have destroyed the hereafter and you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed۔ لیکن جس شخص نے ساری انویسٹمنٹ اپنی آخرت کے لیے کی ہوتی ہے، he loves to die۔ اسی لیے صحابہ کہتے تو ہمیں کفار کو کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم عرب آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، احزاب، سارے احزاب حزب گرو یو نو، اور احزاب مینز عرب کے سارے قبیلے کفار اکٹھے ہو کے آگے مسلمان حملہ کرنے کے لیے، اب تمہارا کیا بنے گا؟ علی بن ابی طالب نے کہا کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، موت سے ہمارے رب سے ملاقات کا نام ہے، اٹس دا اپوائنٹمنٹ ٹائم ود آور لارڈ، جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے the one who loves to meet Allah subhanahu wa ta'ala, Allah loves to meet him. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، and the one who hates to meet Allah subhanahu wa ta'ala, doesn't want to die, wants to live، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، Allah hates to meet him، تو مت آ، میں تو دیکھا بھی نہیں چاہتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقِيلَ يَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ آج ہم تجھے ایسے بھلا دیں گے جس طرح تو نے اس دنیا کی زندگی کو بھلا دیا تھا، اب پڑ رہا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ So this is the reality of this life and we all have to die۔ اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں کہ جس دن میں مروں گا، تو ہم زندگی ایسی گزاریں کہ اپنے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے۔ جو زندگی ایسی گزارتے ہیں موت کو یاد رکھتے ہوئے، تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے یاد رکھتے ہیں۔
لیکن جو زندگی ایسی گزارتا ہے وہ موت کو بھول جاتا ہے تو اللہ بھی اسے بھول جاتے ہیں. آج کل جو مسلمان زندگی گزار رہے ہیں لگتا تو نہیں ہے کہ یہ موت کو یاد کر کے زندگی گزار رہے ہیں. You know, the party culture and the girlfriends and the haram relationships and the drugs and the music and concerts and everything, they're full. کیوں؟ Because موت کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے. We don't live a life like we have to die, but we have to die. حسن البصری کیا کرتے تھے کہ سبحان اللہ, he said, I have not known anything which is more certain, but people deal with it as it is doubtful, which is death. اور ڈیتھ جو ہے ہر انسان نے مرنا ہے, چاہے کافر ہے, چاہے یہودی ہے, چاہے عیسائی ہے, چاہے نصرانی ہے, چاہے امیر ہے, چاہے غریب ہے, چاہے لمبا ہے, چاہے چھوٹا ہے, چاہے کالا ہے, چاہے گورا ہے, ہر انسان نے موت مرنا ہے. لیکن پیپل how do we deal with it؟ کہ شاید آئے گی, شاید نہیں آئے گی, ابھی تو بہت ٹائم ہے, ابھی تو بہت دیر ہے. اور یقین جانے لوگ ایسی زندگی مر رہے ہیں کہ اللہ مستعان. سوء الخاتمہ میں جو ہے نا ایک بک میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے تھا وہ اپنے بستر مرگ پہ تھا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ قرآن لے کے آؤ. تو لوگ خوش ہو گئے کہ یہ آخر ٹائم پہ he was about to die, ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. قرآن لے کے آئے اور چونکہ he lived a life of sin and معاصی, اس نے کہا کہ I disbelieve in this book and he died there. کیونکہ حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے موت کے ٹائم پہ اس کے ماتھے پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اکفر باللہ, اکفر باللہ, اللہ کا کفر کر, اللہ کا کفر کر. تو جس نے خواہشات کی زندگی گزارتی ہے نا ہمیشہ اپنے نفس کو اور شیطان کے وسوسوں کو سنا ہوتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا, اپنا رب بنا لیا. تو اس شخص نے شیطان کو اور خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا تھا. جب بھی کہتا ہے کہ چلو برا دیکھ فون پہ یا بری ویب سائٹ کھول, فوراً سے کھولتا تھا. جب بھی کہتا تھا بری چیز کر, فوراً سے کرتا تھا. جب بھی کہتا یار ڈرگز میں جا, فوراً کرتا تھا. جب بھی کہا کہ اس کے پاس جا اور یہ برا فحاشی کام پہ, فوراً کرتا تھا. تو جس نے اپنے الہ اپنی خواہشات کو بنایا ہوا تھا, تو شیطان موت کے ٹائم اسے بولتا, حکم دیتا, اکفر باللہ, اللہ کا کفر کرو. تو وہ بندہ کیا کرتا ہے جب ہی از دا ویکسٹ اور اس پاس اسٹرینتھ بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں ہے اور وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور مرنا نہیں چاہتا, تو وہ اس کی بات مانتا ہے. And he says کہ I disbelieve in اللہ سبحانہ وتعالی. ایک شخص تھا, وہ اپنے بستر مرگ پہ اس نے کیا کہا کہ پلے ام کلثوم کو لگاؤ. She was an Arabic singer. تو اس کی فیملی نے لگا دیا because they were secular family. تو جب شیوخ آئے, کچھ دینی لوگ آئے تو دیکھا, اس کی عادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ بندہ مر رہا ہے اور تمہیں ام کلثوم لگائی ہوئی ہے. پھر اللہ نے پلے قرآن, تو نے کہا واقعی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بندہ مر رہا ہے اور ہم اس ٹائم تو ہر چیز قرآن یاد آتا ہے, تو انہوں نے قرآن پلے کیا. وہ بندہ کہتا ہے کہ stop this, بند کرو اسے, play ام کلثوم because she soothes my heart, وہ میرے دل کو سکون پہنچا رہی ہے. And he died. آخری کلمات یہ تھے اور he died. And کچھ لوگ ہیں الحمدللہ, شیخ وحائش تجربہ بتاتے ہیں کہ ایک بندہ جو تھا ان کے ریلیٹیو تھا, he was very pious, very نیک. تو فجر کا ٹائم تھا, ابھی رات گزری, he was in pain, بہت مشکل میں تھے, ہاسپٹل میں تھے. تو ان کے لوگ آپس میں رشتہ دار کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ فجر کا ٹائم آگے میرے لیے پانی لے کے آؤ, اب مجھے وضو کرواؤ. تو ایک بندہ جانے لگا تو اس نے کہا نہیں بس رک جاؤ, the guests are here. And he said ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, and he died. And he said make way for the guests, and they saw no one they could see no one, and he died there saying la ilaha illallah. ایسے لوگ بھی ہیں. تو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھ کے زندگی گزاریں. ہمیشہ